Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 799. 14th of October 1982, wise in San Francisco. آقا جی چوتھی باری نہیں کچھ ہوئے تو نت کروی ودھائی جیر بھائی نتو نت کروی ودھائی جی گرند تھی تمہیں ہت جرا کھو گر نر تھی تمہیں ہت جرا کھو تو رہسو گر نر نے ساتھ ہریانات آنات ہریانات جو شامی شاہ آنات جو انت مولا جانے گی. مولانا حضرت امام سے صلوات پڑھ مومن. پاس تو آپ نے سنا ہے، پڑھتے بھی ہو، مگر اس کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اس پاٹ میں میں آج ان کی طرف دھیان کھینچنا چاہتا ہوں. اکثر انسان جو کام کرتے ہیں انکانشیسلی کرتے ہیں، خاص طور پہ مذہبی چیزیں. دنیا کے ہر مذہب کے اندر بہت تھوڑے آدمی ہوتے ہیں کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. ایسے آدمی کوئی ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ نے لوگوں کو جگانے کے لیے، ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے، ان کی کانشیسنس کو جگانے کے لیے، ان کو حقیقت کی سمجھ دینے کے لیے اپنے نبی بھیجے. ہر قوم میں، ہر زمانے کے اندر اور ہر ملک میں خدا تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے. خدا نے ہدایت کا رستہ بند نہیں کیا. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی تھے ان کی دنیا بھر میں وفات ہو گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کی ہدایت بند ہو گئی. ہدایت کا سلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا. جہاں جہاں نبی خود نہ جا سکے انہوں نے اپنے عامل بھیجے. جہاں جہاں عامل نہ جا سکے تو انہوں نے ان کے مددگار بھیجے. ہر زمانے میں مشنریز ہیں، مبلغ ہیں، مولوی ہیں، پنڈت ہیں، سادھو ہیں، پادری ہیں. ہر زمانے کے اندر، ہر قوم کے اندر ایسے لوگ ہیں. جہاں ایسے لوگ نہیں ہوتے تو فیملی میں سے کوئی ایک آدھ بزرگ ایسا خدا پیدا کر دیتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے. مگر خدا اپنی حجت پوری کرتا ہے. گرد حسن کبیر دین نے ہمارے سامنے 5 باریاں بتائیں، دین کی باریاں، کہ جس دین کے اوپر تم چلتے ہو اس دین کی 5 باریاں ہیں. باری جو ہوتی ہے وہ دروازہ نہیں ہوتا. دروازہ تو کمرے میں آنے جانے کے لیے ہوتا ہے. باری کا کام دروازے کی طرح نہیں. باری کا کام کیا ہے؟
ہوا آوے اور روشنی آوے. جس کمرے میں باری نہیں اس کمرے کے اندر رہنے سے انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ روشنی آتی ہے نہ ہوا اچھی ملتی ہے. اس کے لیے اس کو باری کا نام دے کے اندر حقیقت میں کیا کہا، جس طرح باری میں سے ہوا آتی ہے اور روشنی آتی ہے، اس طرح سے ہوا اور روشنی کا حقیقی مطلب کیا ہے. ہوا سے انسان کو تندرستی ملتی ہے، ٹھنڈک ملتی ہے، راحت ملتی ہے اور زندگی ملتی ہے. روشنی سے انسان کو سب کچھ نظر آتا ہے. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین کی باریاں ہیں، روشنی سے مطلب خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی عقل اور علم وہ روشنی ہے، اور ہوا سے مطلب خدا کی رحمت. تو دین کی باری کا جو مطلب پھر حسن کبیر دین نے کیا کہ اگر تم یہ اپنے مذہب کی 5 باریاں برابر عمل میں لاؤ گے تو ایک تو یہ کہ تمہیں روشنی ملے گی، یعنی تمہارے اندر کانشیسنیس جاگ جائے گی، اویئرنیس پیدا ہوگی، یہ علم اور عقل اور خدا کی طرف سے روشنی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمہیں ہوا ملے گی، ٹھنڈک ملے گی، راحت ملے گی، سکون ملے گا، خدا تعالیٰ کی رحمت ملے گی. تمہارے دل کے اندر کوئی دکھ درد ہوگا تو ان 5 باریوں کے اوپر عمل کرنے سے وہ چیزیں تم کو دکھ نہیں دیں گی. یہ تو ہوا باری کا مطلب. یہ چوتھی باری جو آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کچھ ایسا بڑا مت سمجھو. تمہارے اندر حلیمی، نرمی، ہیوملٹی، عاجزی، انکساری ایسی چیز پیدا ہونی چاہیے جو انسان کی اعلیٰ درجے کی خوبیوں میں سے ہے. چوتھی باری نہیں کچھ ہوئے نتو نت کروی ودھائی. اپنے آپ کو بہت ہی نیچی حالت میں سمجھو، اپنے آپ کو ہمبل سمجھو، اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حضور میں اور لوگوں کے سامنے انکساری کے ساتھ رکھو، اور دل میں کوئی بھی طرح کی بڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور دل کو ہمیشہ خوش رکھو. ودھائی کہتے ہیں جب کوئی خوشی کا موقع آوے تو لوگ ایک دوسرے کو ودھائی دیتے ہیں. ہم جس کو مبارکباد کہتے ہیں. عید کا موقع آتا ہے، شادی کا موقع آتا ہے، بچے کی پیدائش ہوئی اور کچھ اس قسم کے خوشی کے جو موقع آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو ودھائی کرتے ہیں. ودھائی کا مطلب اس کی خوشی کے اندر حصہ لیتے ہیں، اس کے اندر اس کو خوشی زیادہ ملے، اس بات کے لیے اس کو برکت ملے، ہم اس کو مبارک دیتے ہیں، ودھائی دیتے ہیں. ہر وقت اپنے دل کے اندر ودھائی رکھو. مطلب یہ کہ ہر وقت اپنے دل کے اندر خوش رہو. مذہب کے اندر اداس رہنا، غمگین رہنا، دکھی رہنا، نا امید رہنا منع کیا گیا ہے. مذہب میں اس چیز کی منائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خدا کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. بالکل بھی نا امید نہ ہو خدا تعالیٰ کی رحمت میں سے. امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ نراشا وادی ہونا یعنی نا امید ہو جانا ہمارے مذہب کے اندر اجازت نہیں ہے، اس کی فاربیڈن ہے، وہ حرام ہے. اس چیز کو ڈسپونڈنسی جس کو انگلش میں کہتے ہیں، نا امید ہو جانا کہ اب میرا کوئی نہیں، اس حالت تک کبھی نہیں پہنچنا چاہیے. جو مومن ہے وہ ہر وقت خوش رہتا ہے. امام نے ایک بیت الخیال کے فرمان میں فرمایا کہ مومن ہمیشہ خوش رہتا ہے اور تم بھی خوش رہو. دنیا کے دکھ بھی تمہاری خوشی کو برباد نہ کر سکیں. اور یہ خوشی روحانی خوشی ہے. روحانی خوشی ہم کو پیسے میں سے نہیں ملے گی، روحانی خوشی ہم کو اولاد میں سے نہیں ملے گی، روحانی خوشی ہم کو اپنی شادی شدہ زندگی میں سے نہیں ملے گی. روحانی خوشی ہمیں کسی اور طریقے سے نہیں مل سکتی. صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے خدا تعالیٰ کی عبادت. عبادت میں سے ہی
روحانی خوشی ملتی ہے. جب انسان کو اس درجے کی خدا تعالیٰ بخشش دیتا ہے تو وہ آدمی جو ہے جھک جاتا ہے. اس میں بڑائی، فخر، غرور، تکبر، ابھیمان یہ نکل جاتے ہیں. وہ بالکل نرم ہو جاتا ہے اور ایسی حالت خدا تعالیٰ کو پیاری ہے. جس طرح یہاں پہ حسن قبیل فرمایا کہ چوتھی باری یہ ہے کہ نہیں کچھ ہوئے، یعنی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا. ایسا ہی ایک اور گنان کا پاٹ ہے. فرماتے ہیں کہ تم دین کا جو مغز ہے، مغز کہتے ہیں کرنل کو. کسی بھی فروٹ کے اندر ایک کرنل ہوتا ہے جس کو ہم بادام کہیں یا مغز کہیں. وہ فروٹ کی ساری حقیقت اور طاقت اور قوت اس سیڈ میں ہوتی ہے کہ جس کو مغز کہتے ہیں. پھر فرماتے ہیں ہے جی مغز مومن مار گلا دوں بھائی، مغز مومن مار گلا دوں کہ وہ لادھو تو گھنے رو آرادھو وہ لادھو تو گھنے رو آرادھو جی. تم کو یعنی مومن کو مغز دیا گیا ہے دین کا. تمہیں جو رستہ بتایا گیا ہے پیر فرماتے ہیں وہ مغز چکھنے کا رستہ ہے. یہاں مغز اور روح کا مطلب ہے. ہمارے بدن کے اندر جو روح ہے وہ ہماری ساری زندگی کی قوت کا دار و مدار ہے، سینٹر ہے. روح کو سمجھنا مغز ہے. اور اگر تم کو یہ چیز ملی ہے تو پھر فرماتے ہیں گھنو رے آراد ہو، اس چیز کے اوپر بہت عمل کرو اور خدا کا ذکر کرو. ہے جی نہیں کچھ ہوئے سو تو سروے کچھ کھائے سو بھائی، نہیں کچھ ہوئے سو تو سروے کچھ کھائے سو ایووں سروے کچھ شاہ جی نے بھاوے وہ سروے کچھ شاہ جی نے بھاوے. اگر تم کچھ نہیں بنو گے، یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ محنت نہ کرنا. یہاں مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. میں کچھ نہیں اور حقیقت میں انسان کچھ نہیں. ہمارے اندر ایک بکرے جتنی طاقت نہیں ہے. اگر بکرا بگڑ جائے ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے. کتا جتنا بھاگ سکتا ہے ہم اتنا نہیں بھاگ سکتے. گدھا اور گھوڑا جتنا کھاتے ہیں ہم اتنا نہیں کھا سکتے. ایک سورنی 27 بچے ایک وقت میں دیتی ہے اور برس میں 3 دفعہ دیتی ہے. دنیا کی کوئی عورت اتنے بچے پیدا نہیں کر سکتی. ہماری حالت کیا ہے؟ 10 انچ کا ایک سانپ ہمیں کاٹ لے تو ہم مر جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا مچھر ہمیں کاٹ لے تو بخار میں ہم لرزا کرتے ہیں، کانپتے ہیں. پھر فرمایا تمہاری اوقات کیا ہے؟ ایک مٹی کے گھڑے کی طرح ہاتھ سے گرا تو ٹوٹ گیا. ایک گلاس ہاتھ سے گرا دو. انسان کی ایسی حالت ہے. گھر سے اچھا بھلا نکلے، باہر نکلا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، بس حضرت مر گئے. آدھے گھنٹے کے اندر. آدھے گھنٹے کی تو بہت بڑی بات ہے. ارے وہ خدا تعالیٰ نے دنیا میں ایسی ایسی حالتیں ہمارے سامنے لیسن کے طور پہ رکھی ہیں. ماں کے پیٹ سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں، بال پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں. انسان کسی بھی عمر میں کسی بھی حالت میں مر سکتا ہے. کسی انسان کو پتا نہیں میں کتنا جیوں گا.
تو انسان کے اندر مغروری کس بات کی؟ پھر فرماتے ہیں کہ نہیں کچھ ہو، اگر تم اپنے آپ کو خاکسار سمجھو، یہ سمجھ لو میں کچھ نہیں، تو تم سب کچھ بن سکو گے۔ اگر تم نہیں بنو گے کچھ بھی، یعنی مطلب اپنے آپ کو خاکساری میں رکھو گے تو سب کچھ بن جاؤ گے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جب انسان میں حلیمی، عاجزی، انکساری آئے گی اور وہ عبادت کرے گا تو خدا اس کو اونچا اٹھائے گا، اپنے عرش کے پاس لے کے آئے گا، سب کچھ ہو گیا۔ ایسا بننا ایوं سروے کچھ شاجی نے بھاوے، یعنی تمہارے اندر جو حلیمی، نرمی جو آ جائے گی، سب وہ چیز خدا کو پیاری اور پسند بھی ہے۔ مولا مرتضیٰ مشکل کشا صلی اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے گھر پہ بیٹھے تھے، گرپر شمس کی ایک کتاب ہے، 500 پیج کی کتاب ہے، ہر ایک پیج کے اوپر 20 لائنیں ہیں، جس کو ہم اپنی مذہبی بھاشا یا زبان کے اندر چھگا کہتے ہیں۔ چھگا کہتے ہیں 5 2 5 4 5 کا ایک گروپ۔ اس کے اندر یہ ذکر ہے قدرت فرشتے کا، میں جو سٹوری آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مولا علی مرتضیٰ علی ویسے کہ اپنے گھر کے پاس ایک سائل آیا، سوال کرنے والا، کہ یا مولا میں سخت تکلیف میں ہوں، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس کبھی آتا ہے کوئی تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ فرمایا کیا؟ اپنی حاجت بیان کی۔ مولا اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے، نزدیک ایک یہودی کی دکان تھی، یہودی کے پاس جا کے اس شخص کی جو حاجت تھی اتنے پیسے لیے اور اس شخص کو دے دیے، مولا کا شکرانہ ادا کر کے چلا گیا۔ یہودی نے کہا یا علی میں نے پیسے تو دے دیے لیکن کوئی چیز مورگیج تو رکھی نہیں، اگلے پیسے بھی آپ کے اوپر باقی ہیں، میں نے اس کے سامنے انکار نہیں کیا۔ یہ باتیں ہوتی تھیں تو حضرت حسن حسین، ایک سٹوری اس طرح کی ہے کہ آپ حسن حسین کو ساتھ لے کے گئے تھے، دوسرا یہ ذکر ہے کہ حسن حسین بعد میں آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا یہ 2 بیٹے میرے میں گروی رکھتا ہوں، مورگیج رکھتا ہوں، شام کو میں پیسے دے جاؤں گا اور اپنے بچے لے جاؤں گا۔ یہودی بڑا خوش ہوا۔ گھر گئے تو بی بی فاطمہ نے پوچھا بچے میرے کدھر؟ آپ نے کہا کہ اس طرح میں مورگیج رکھایا ہوں۔ دیکھو دینداروں، ایک کتنی باریک چیز ہے اس بات کے اندر، یہ سٹوری کے اندر، کہ حضرت علی کو مولا کائنات سنی لوگ بھی کہتے ہیں، وہابی اور حنفی نہیں کہیں گے، لیکن شافعی، مالکی، حنبلی وہ لوگ مولا کو مولا کائنات کہتے ہیں، یعنی سارے یونیورس کا مولا، مولا کائنات۔ اس کے پاس کوئی حاجت مانگنے پوری کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے اپنی 2 نور چشم گروی رکھ دیے، لیکن اس کو نا امید نہیں کیا۔ میں نے قرآن پاک کی آیت سنائی آپ کو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی دربار میں سے، اس کی رحمت سے نراشا مت پڑو، نا امید مت ہو۔ تو اس دربار کے اندر جو آدمی بھی جاتا ہے وہ کچھ بھی مانگتا ہے، مولا اس کی آرزو کو پوری کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ دعا اسی وقت پوری نہ بھی ہو۔ ایک بات تو لازم ہے کہ آپ نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مولا سے دعا مانگی، من میں مانگی، زبان بھی نہیں ہلی، تو وہ جانتا ہے اور اس نے سن تو لی ہے، یہ یقین رکھنا، وہ سنتا ہے۔ پھر بھی سن کر بھی اگر آپ کی بات اس نے پوری نہیں کی تو آپ کو اپنی فیملی یاد آنی چاہیے کہ بھلا آپ کا 2-3 برس کا بچہ
باپ کو کہے، ماں کو کہے کہ یہ کول سے جل رہے ہیں، یہ کوئلوں میں سے ایک میں کوئلہ اٹھا لوں، تو آپ اس کو اٹھانے دو گے؟ کسی صورت میں بھی نہیں۔ وہ کتنا بھی روے، وہ کتنا بھی دھم پچھاڑ کرے، آپ اس کو آگ کا کوئلہ نہیں اٹھانے دو گے۔ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز اس نے اللہ سے مانگی ہے وہ چیز بعد میں اس کے لیے خراب ہو جائے۔ مولا جانتا ہے، سن کے چپ ہو گیا، آپ کی بات کو اس نے قبول نہیں کیا، آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ بس خدا تو میری نہیں سنتا۔ نہیں، زندہ رہو، سن رہا ہے، برابر سن رہا ہے، پھر بھی وہ آپ کی بات پوری نہیں کرتا، آپ اس کی بات نہیں سنتے، وہ آپ کی سنتا ہے۔ شاید وہ چیز اچھی نہیں۔ زنزبار کے اندر ایک کپل تھا، اس کپل کو بچہ نہیں ہوتا تھا، بہت برس ہو گئے۔ 25 کی سال میں مولا زنزبار گئے، ٹنگانیکا گئے۔ 25 کی سال میں سب کینیا نہیں گئے تو دوسرے برس 26 کی سال میں سب کینیا کے لیے آئے۔ یہ کپل نے مہمانی رکھی، عابد لوگ تھے، مومن تھے، دسوندی تھے، مولا کے اوپر کامل یقین تھا، اور اس یقین کی خاطر ہی ان کو پوری اس بات کی تسلی تھی کہ اس حضور میں جا کے کوئی خالی ہاتھ کبھی آیا نہیں۔ مولا کو کہا مولا ہمیں اولاد نہیں۔ مولا فرمایا دیکھو بہت سے دنیا میں ایسے ہیں جن کو اولاد نہیں، تم جماعت کی خدمت کرو۔ انہوں نے مولا کے پاس دوبارہ عرض رکھی، تیسری دفعہ عرض رکھی۔ ظاہر میں مولا نے نہ کی، لیکن اس کا خیال دوسری طرف لگاتے رہے مولا کہ کیا ہوا، اولاد نہیں تھی تو نہ صحیح، نہیں خداوند اب دعا کرو ہم کو اولاد ہوگی۔ مولا فرمایا دیکھو مجبور مت کرو، اب ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن انسان ہے بعض دفعہ زبردست غلطی کر دیتا ہے۔ نہیں خداوند تو رحم رحیمی بادشاہ ہے، تیرے پاس سے نہ ملے تو کہاں ملے، اچھا جو اولاد ہوگی۔ یہ 4تھی دفعہ حکم ہوا۔ ان کے گھر میں برس 1.5 برس کے بعد ایک بچہ آیا۔ اس بچے کے پاؤں آدھے تھے، یعنی گھٹنے تک تھے، اس بچے کے بازو بھی آدھے تھے، کان کی جگہ کان نہیں تھے، صرف سوراخ تھا، آنکھیں تھیں مگر بند تھیں، ناک نہیں تھی، اس کی جگہ بھی سوراخ تھا۔ ماں باپ ایسے بچے کو دیکھیں اور جلیں۔ بچہ 1.5-2 برس کا بھی ہو گیا، 3 برس کا ہو گیا، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، آنکھیں کھولتی نہیں، نہ وہ چل سکتا۔ یہ بچہ کبھی بڑا ہو جائے گا تو کیا کر سکے گا؟ ماں باپ اس بچے کو دیکھتے ہیں اور جلتے ہیں۔ آخر اپنی جماعت کا ایک بڑا آدمی یورپ جاتا تھا، اس کے پاس عریضہ اس کے ہاتھ میں بھجوایا۔ مولا نے دعا ٹھیک بھجوائی اور تھوڑے ٹائم کے بعد وہ بچہ گزر گیا۔ اس کے گزر جانے پہ یہ لوگ راضی ہوئے۔ ابھی آپ اس چیز کو وے کرو، وزن کرو۔ ایک وہ وقت تھا کہ وہ اولاد مانگتے تھے اور امام نے کہا چھوڑ دو اس چیز کو، مگر جب انہوں نے زبردستی کی اور اولاد ملی تو ایسی ملی کہ دل جلتا رہا، اور بعد میں یہ حالت ہوئی کہ ان کے جلاپے کی وجہ سے جو ان کو دکھ ہوتا تھا، جب بچہ گزر گیا تو خوشی ہوئی کہ چلو گزر گیا، اچھا ہوا۔ 2 حالتوں میں کتنی تفاوت ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی قسمت میں ہر چیز نہیں ہوتی،
اس دربار کے اندر ہمیں ہر چیز مل سکتی ہے، ہر چیز کا دینے والا وہی ہے، مگر دعا مانگو۔ کبھی وہ دعا آپ کی نہیں قبول ہوئی تو اپنے دل میں تسلی رکھو کہ اس میں کچھ بہتری اور بھلائی تھی، اگر وہ آپ کے لیے اچھی چیز ہوتی تو خدا ضرور دیتا۔ ایک بات تو لازم ہے کہ آپ من میں بھی مانگو تو وہ خدا سنتا ہے، قبول کرنا نہ کرنا اس کے ہاتھ میں۔ مولانا حسن حسین گروی رکھے گئے، بی بی فاطمہ کو جب اس بات کا پتہ لگا تو ماں کا کلیجہ آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے، مگر چپ رہی۔ شام ہونے کو آئی، مولا بیٹھے ہیں، بی بی فاطمہ کہتی ہے یا علی جاؤ میرے لخت جگروں کو لے کے آؤ۔ فرمایا جاتا ہوں۔ باہر نکلے کہ کچھ کام ملے تو مجھے تھوڑے سے پیسے ملے۔ یوں کرتے کرتے گھومتے رہے، کچھ کام نہ ملا اور اندھیرا ہونے لگا۔ ایک آدمی نے آ کے کہا یا علی میں فلانے شہر سے آتا ہوں اور میں فلانے شہر جاتا ہوں، آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، یہ میں آپ کے لیے تحفہ مہمانی لایا ہوں۔ کچھ مہمانی کی چیزیں دیں، اس کے اندر تھوڑی سی رقم بھی تھی، کچھ سونے چاندی کے زیورات تھے، اس کو دعا فرمائی اور یہ سامان لے کے وہ یہودی کے پاس گئے کہ دیکھ یہ تیرا سامان میرے بچے لاؤ۔ کہتا یا علی وعدہ یہ تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے میں آپ کے بچے واپس کر دوں، لیکن آپ دیکھو تو ابھی تو سورج ڈوب گیا اور حقیقتاً اندھیرا ہو گیا تھا۔ مولا علی کو جوش آ گیا۔ آپ نے ایسا جو انگلی کا اشارہ کیا کہ کہاں سورج ڈوبا ہے، نیچے سے انگلی جو اونچی اٹھائی تو سورج نیچے سے اوپر آ گیا، چاروں طرف روشنی ہو گئی۔ یہودی فوراً جھک پڑا، کہا یا علی میں معافی چاہتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ سورج چمک رہا ہے، دھوپ پڑ رہی ہے، اپنے مکان کی پچھلی سائڈ میں لے گیا۔ میں آپ کو یہ سورج اونچا کیا اس کی ایک بات بھی بتاؤں گا جو ریڈرز ڈائجسٹ میں آ چکی ہے۔ پیچھے گئے تو دیکھا مولانا حسن مولانا حسین چھوٹی عمر تھی، 3 ساڑھے 3 برس کی عمر، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کے سوئے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ پھن کو پھیلائے ہوئے سایہ کر رہا ہے۔ سورج کی دھوپ جگر گوشوں کے منہ کے اوپر پڑ رہی تھی۔ سانپ کو دیکھ کے یہودی تو بھگ گیا۔ مولا علی جب آگے گئے تو وہ سانپ ہٹ گیا اور سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہو گیا، مولا کے پاؤں پہ گرا، آپ نے دعا فرمائی، کون ہے تم؟ کہا یا علی میں پترس فرشتہ ہوں۔ یا مولا میں نے 70,000 برس عبادت کی اور جب میں عبادت کرتے کرتے منزلیں طے کرتے کرتے میں عرش کے قریب پہنچا تو آواز آئی، کون ہو تم؟ میں نے کہا میں پترس ہوں۔ تو یا مولا میں اوپر سے نیچے گر پڑا، میں نے توبہ کی اور پھر میں نے عبادت شروع کی۔ میں 70,000 برس پھر عبادت کر کے اس درجے پہ پہنچا اور یہی آواز آئی کہ کون ہو تم؟ تو میں نے کہا میں پترس ہوں۔ یا مولا اس طرح 70 دفعہ ہوا۔ میں نے کہا یا اللہ کہاں میری بھول ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ نبی آخر الزمان کے زمانے میں مشکل کشا سے مشکل حل کریں گے۔ مولا علی نے فرمایا آئے پترس عبادت کرو، جب وہاں پہنچو اور آواز آئے تو کون ہو تم؟ تو کہنا یا مولا میں کچھ نہیں، تو ہی تو ہے۔
پیر کا یہ کہنا کہ نہیں کچھ ہو سو تو سروے کچھ کھائے سو ہے وہ سروے کچھ شاہ جی نے بھاوے. مغروری بہت بری چیز ہے. کسی بھی چیز کی غرور خدا کو پسند نہیں. قدرت فرشتہ کو سلام کر کے چلا گیا. حسن حسین کو لے کے مولا گھر پہ آئے. میں آپ کو کہہ رہا تھا مولا نے سورج کو انگلی کے اشارے سے اونچا کیا. 10 برس کی بات ہے. میرے پاس وہ ریڈرز ڈائجسٹ ہے, مجھے تاریخ یاد نہیں ہے. ایک رشین سائنٹسٹ نے جو فزکس کا پروفیسر ہے اس نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب کا کنڈینس فارم یہ ریڈرز ڈائجسٹ میں تھا. اور اس نے حساب دیا ہے کہ ایک ایسا وقت تھا کہ یہ زمین کے ساتھ ایک بہت بڑا سیارہ, ایک بڑا اسٹار ٹکرایا, جس کی وجہ سے زمین جو ابھی ویسٹ سے ایسٹ کی طرف گھوم رہی ہے, جو زمین ہے یہ ویسٹ سے ایسٹ جا رہی ہے. اس لیے ہم کو ایسٹ میں سے سورج دکھتا ہوا نظر آتا ہے. سورج نکلتا ہے ایسٹ میں, مشرق سے. وہ اس لیے نکلتا ہے کہ زمین مغرب سے مشرق کو جا رہی ہے. یہ سائنٹسٹ کا کہنا ایسا ہے. اس نے وہ ڈیٹس دی ہیں کہ فلانے ٹائم کے اوپر ایک سیارہ اس زمین کے اتنی نزدیک آ گیا, ایبسولوٹلی ٹکرایا نہیں لیکن اتنی نزدیک آ گیا کہ اس کی گریویٹیشنل پل اور اس کی جو فرکشن کی اسپیڈ کی وجہ سے اس کے لیے یہ جو زمین تھی اس کا جو پھرنا گھومنا ہے وہ ریورس میں ہو گیا. یعنی ویسٹ سے ایسٹ جاتی ہے, اس کی بجائے یہ ایسٹ میں سے ویسٹ پہ آ گئی, جو کہ 3-4 گھنٹے کی بات ہے. واپس پھر اس نے اسپن کرنا شروع کر دیا اسی طرح سے ویسٹ ٹو ایسٹ. مگر یہ کہتا ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے کے لیے جو زمین ہے یہ ریورس ہو گئی تھی. جب میں نے کیلکولیشن کی تو مولا علی کے زمانے کے نزدیک 6 برس کا فرق آتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ سائنٹسٹ نے کیلکولیشن میں 6 برس کا ڈفرنس رکھا ہوئے, اس کی بھول ہوتی ہوگی. لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مولا نے انگلی سے سورج کو واپس کر دیا. دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں بنتی ہیں کہ جن کی ہمیں نوٹس نہیں ملتے. میں عرض کرتا تھا کہ قدرت فرشتہ جب اس کو یہ سمجھ آئی کہ میں کچھ نہیں, تب خدا تعالیٰ نے اس کو اپنا نورانی جلوہ دکھایا. ہمارے اندر حلیمی اور نرمی مذہب کی جان ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو, اپنے آپ کو ناچیز سمجھو, اور گرنر سو تمہیں ہے تجھے راکھو. گر کا مطلب نبی ہے, نر کا مطلب امام ہے. شاپیر کے ساتھ محبت رکھو. ایک دن حضور رسول اکرم واز فرماتے فرماتے کہنے لگے کہ مجھے اے عربوں تمہارے پاس سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے. میں نے تمہیں دین دکھایا, میں نے تجھے مذہب پہ لایا, میں نے تمہیں دنیا کی بدیوں سے بچایا, خدا تعالیٰ کی عبادت سکھائی. یہ میری رسالت کا جو فرض تھا میں اس کا کوئی عوض تم سے نہیں مانگتا, لیکن ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو. 1937 میں 37 میں حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ دار السلام آئے. مولا نے دار السلام میں فرمان فرمایا, آج میں تمہیں دین کا نچوڑ بتاتا ہوں. نچوڑ کہتے ہیں ایسنس کو. میں تمہیں دین کا ایک ایسنس دوں, اور وہ یہ ہے کہ علی نبی کی وارثدار کے ساتھ محبت رکھو. تمہاری عبادت بندگی نیکیاں سب کچھ اس کے اندر آ جاتی ہیں. اگر ایمان کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے تو دینداروں ہمارا دن اس میں پورا ہوتا ہے. یہی چیز اس پاٹ میں ہے کہ گرنر سو تمہیں ہے تجھے راکھو, تو رہ سو گرنر میں ساتھ.
اس کے ساتھ رہو گے. اگر تم نے اس سے محبت رکھی وہ ہمیشہ تمہارا ہاتھ پکڑے گا, ہمیشہ تمہاری مدد کرے گا, تمہیں حادثوں سے بچائے گا, مشکلوں سے بچائے گا, بلاؤں سے بچائے گا, تکلیفوں سے بچائے گا, بیماریوں سے بچائے گا, غریبی سے بچائے گا, ناداری سے بچائے گا, قرضے سے بچائے گا, بے عزت ہونے سے بچائے گا. ہر آفت سے وہی ایک ہے جو بچا سکتا ہے اور وہ بچائے گا. اور اگر کسی طریقے پہ ہم کو کوئی تھوڑا سا دکھ مل بھی گیا تو یاد رکھو وہ دکھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ملا ہے, اور اس نے اپنی رحمت کر کے اس دکھ کی سزا جو ہوتی تھی وہ گناہ کی اس کو چھوٹا کر دیا اور ہمیں تھوڑا دکھ دیا. ایمان کا تقاضا یہ ہے خدا تعالیٰ کے حضور میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میری ہر بات سنی جاتی ہے, قبول ہونا نہ ہونا وہ دوسری بات ہے, لیکن خدا سب کچھ سنتا ہے. ہمارے اندر مذہب کی اس چیز کو سمجھنے کی توفیق ہونی چاہیے کہ ہم کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا, کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا. تکلیفیں آ جائیں دنیا کی, بیماری آ جائے, دکھ آ جائے, کبھی کام بند ہو جائے, بزنس میں نقصان ہو جائے, نوکری چھوٹ جائے, خدا نہ کرے اور کوئی چیز تکلیف کی آ جائے, تو بھی ہمیشہ خوش رہنا اور اپنے آپ کو یہ ضرور سمجھ لینا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے دکھ آتے ہیں مگر خدا رحمت کر کے ان کو چھوٹا بنا دیتا ہے. انسان کے اندر جب نرمی اور حلیمی پیدا ہوتی ہے, جب اس کے اندر ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو دنیا کے بہت سے دکھ بھی پکڑتے ہیں, بے عزت بھی ہو جاتا ہے, مگر خدا ہمیشہ اس کے دل کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے. رسول اکرم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. نبی علیہ السلام کی یہ بڑی مشہور بات, تقریباً ہر ایک انسان اس بات کو جانتا ہے کہ ایک یہودی عورت نبی کے اوپر اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی تو نبی نے کبھی برا نہ منایا, بلکہ جب وہ عورت بیمار پڑ گئی تو حضور دیکھنے کے لیے گئے. اس وجہ سے وہ عورت مسلمان ہو گئی. ہمارے اندر یہ چیز کا وعدہ ہونا چاہیے, کسی نے ہم کو اگر دکھ دے بھی دیا ہے تو اس کا بدلہ کبھی مت لو. برا لگتا ہے انسان کو, انسان ہے, اس کو غصہ بھی آتا ہے, لیکن مومن کو ایک آدھ منٹ کے اندر ہی سمجھ جانا چاہیے چلو اس نے میرا اپمان کیا, میری بے عزتی کی, مجھے گالیاں دی, مجھے دکھ دیا, میرے سے دغا کیا, خدا پہ چھوڑ دو. جب خدا پہ چھوڑ دو گے تو خدا خود سمجھ لے گا, خود ہی سمجھ لے گا. ہم کو بدلہ نہ لینا چاہیے, کتنا بھی برا ہو جائے بدلے کو اپنے دل میں سے نکال ڈالو. اس کے لیے بد دعا بھی مت کرنا. اگر بن سکتا ہے تو کہو یا مولا اس کو نیک ہدایت کر, وہ خود ہی پچھتائے گا کسی دن. یا خدا کے اوپر چھوڑ دو گے تو خدا اس کو سزا دے گا. لیکن مومن کا کام یہ ہے بدلہ نہیں لینا. پھر فرماتے ہیں کہ کسی نے تمہیں گالیاں دی تو بھی تم برا مت لگاؤ, برداشت کر لو. یہ جو قوت برداشت ہے بڑی مشکل چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں صبر کرنا. صبر بہت مشکل ہے. بہت اعلیٰ درجے کا روحانی طاقت والا آدمی ہوگا تو وہ ایسی بے عزتیوں کو یا دنیا کے دکھوں کو صبر سے اٹھا لیتا ہے. نہیں تو عام طور پہ انسان جو ہے ریٹیلیٹ کرتے ہیں. ریٹیلیٹ کرنے کا مطلب امیڈیٹ اس کا سامنا کرتے ہیں. تیسرا دن فرماتے ہیں سوگاڑ ساکھی ویرا کرودھ نہ کری بھائی. سوگاڑ ساکھی ویرا کرودھ نہ کری. گن کرے تاسو گن جا کری بھائی اب
کری تمہارے ساتھ جو اوگن کرے تمہاری برائی کرے پھر فرماتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ نیکی کرو برائی کو بدلہ نیکی سے دو اس نے تمہاری نیکی کا بدلہ برائی سے دیا مگر تم بدلہ برائی کا نیکی سے دو یہ ہمارے مذہب کی جان ہے اسماعیلی مذہب جو ہے وہ صوفی طریقے کی طرح ہے جتنے بھی صوفی طریقے ہیں چاہے وہ سنی طریقے ہیں یا شیعہ وہ سب کے سب مولانا امام جعفر صادق کو مانتے ہیں مولا علی کو مانتے ہیں اور مولا علی اور مولانا جعفر صادق یہ تو ہمارے ہیں ہمارے گھر کے ہیں اسماعیلی مذہب کے ہیں ہمارے اندر تو وہ چیزیں لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے ہمارے اندر تو مولا علیہ السلام کی اور ہمارے دوسرے اماموں کی اور نبیوں اور پیروں کی ان کی زندگیاں ہماری نظر کے سامنے رہنی چاہیے خون کر دیا مولا کا عبد الرحمن ابن ملجم کے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے مولا کے سامنے جب کھڑا کیا گیا دوسرے دن جب مولا نے آنکھ کھولی بے ہوشی میں سے عبد الرحمن ابن ملجم کو مولا کے سامنے کھڑا کیا ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے فرمایا امام حسن کو کہا اس کے ہاتھ کھول دو بیٹے مولانا حسن نے ہاتھ کھول دیے فرمایا اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کے فرمایا ہمارے گھر پہ مہمان آیا ہے اس کی خاطرداری کرو دودھ لے کے آؤ دودھ کا پیالہ منگایا اپنے خونی کے لیے ہم انسان ہیں اس درجے کی باتیں شاید ہم سے نہ ہو سکیں لیکن جتنا بھی بن سکے ہمارے دل کے اندر دھیرج ہونی چاہیے ہمارے دل میں سکون اور صبر ہونا چاہیے دکھوں کو سامنا کرنے کے لیے صبر سے بڑھ کے اور کوئی دوا نہیں کیسی بھی حالت ہو گئے صبر رکھو خدا کے اوپر یقین رکھو اور یہ یقین رکھو کہ وہ سب دیکھتا ہے اور سنتا ہے اپنے دل کو خوش رکھو کبھی دل کے اندر برائی نہیں آنی چاہیے امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ 1905 کے اندر مولا زنزبار میں گئے 3-4 سال پہلے اس ناصری لوگ ہمارے مذہب سے الگ ہو گئے تھے مکھی کامڑیوں کے ساتھ یا کاؤنسلوں کے ساتھ یا ان کے من کے اندر ایمان کمزور تھا اس وجہ سے انہوں نے حضرت امام کی بیعت توڑ ڈالی اس ناصری مذہب میں چلے گئے ان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں اسی طرح سے ان کے ساتھ ہماری کوئی دوستی بھی نہیں نہ وہ ہمارے دشمن ہیں نہ ہمارے دوست ہیں ان کا طریقہ ان کے ساتھ ہمارا طریقہ ہمارے ساتھ مگر انہوں نے ہمیشہ 1900 کے اندر بمبئی میں 1901 کے اندر افریقہ میں یہ لوگ اپنے اسماعیلی کھوجے تھے ان کے باپ دادا کو اس صدر الدین نے اسلام مذہب دکھایا تھا اس صدر الدین کے زمانے میں امام اسلام شاہ تھے وہ 30 میں امام سے لے کے 48 امام سلطان محمد شاہ تک ان کے باپ دادا سب اماموں کو مانتے آئے لیکن اس امام کے جامع کے اندر آ کے انہوں نے بیعت توڑ ڈالی اور واپس کہاں گئے ادھر تک ٹھہر جاتے جیسے کہ بہرے ٹھہر گئے دروس ٹھہر گئے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ 48 تک مانتے چلے آئے اور پھر ایسے بھاگے کے پیچھے جا کے 12 تک پہنچ گئے چلو خیر ان کی قسمت ان کا ایمان لیکن انہوں نے ہمیشہ ہمارے لوگوں کو ستانا شروع کیا انہی کی وجہ تھی کہ امام سلطان محمد شاہ کی چاچے کی بیٹی تھی جن کا نام حاجی بی بی تھا اور حاجی بی بی کے جو ہسبینڈ تھے مچل شاہ اس کو انہوں نے انسٹیگیٹ کر کے امام کے سامنے دشمناوٹ کے طور پہ کھڑا کر دیا اور بمبئی کی ہائی کورٹ میں کیس کروایا مولا جب 1905 میں گئے تو زنزبار کی جماعت خانے سے آ رہے تھے یہ گلی تنگ گلی ہے گھوڑا گاڑی میں سب بیٹھے تھے سلطان کی گھوڑا گاڑی تھی اوپر سے کھلی تھی
آگے پولیس کے آفیسر تھے. پولیس کے آفیسر آگے تھے, اپنے اسماعیلی والنٹیئر پیچھے تھے, ان کے پاس ریوالور بھی تھے. مولا نکلتے نکلتے ایسی جگہ کے اوپر آ گئے کہ جہاں گلی اور بھی تنگ ہو جاتی تھی. گھوڑے تھوڑے سلو کر دیے گئے. اوپر سے سیکنڈ فلور کے اوپر سے ایک اسناشری عورت نے پان کھاتی تھی, اس نے امام کے اوپر تھوکا. مولا علی کی بات یاد آ گئی. احد کی لڑائی میں لڑتے لڑتے ایک زبردست کافر کو مولا نے پچھاڑا اور اس کے پیٹ کے اوپر گھٹنا رکھ کے مارنے جاتے تھے. اس ملعون نے مولا کے اوپر تھوکا. بعض روایت کاروں نے اس واقعہ کو جنگ صفین سے نسبت دی ہے اور بعض نے اس کو احد کی لڑائی کا ذکر کیا ہے, مگر میں خود یہ ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ احد کی لڑائی کا واقعہ ہے, کیونکہ جنگ صفین کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھانے حاضر نہیں تھے. تو جب اس کافر کو چھوڑ دیا, جب اس نے تھوکا تو مولا نے اس کو چھوڑ دیا. ایک آدمی دیکھتا تھا کہ جو کوئی بھی مولا کو پسند نہیں کرتا تھا مگر مولا کی برائیاں ڈھونڈنا چاہتا تھا, بھاگا بھاگا نبی کے پاس گیا کہ یا نبی, علی نے کو فلانے زبردست کافر کو کہ جس نے بہت سے مسلمانوں کا خون کیا ہے اس کو پچھاڑا مگر پھر چھوڑ دیا. نبی تو سمجھتے. تھوڑی دیر ہوئی تو مولا علی آئے تو آپ نے کہا کہ دیکھ یہ شخص اس طرح سے کہتا ہے. مولا نے فرمایا ہاں یا نبی, میں نے اس کافر کو پچھاڑا, دین کی خاطر میں اس کو مارنا چاہتا تھا مگر جب اس نے مجھ پہ تھوکا تو میں نے چھوڑ دیا. اس لیے چھوڑ دیا کہ اب جو میں اس کو ماروں گا تو ہسٹری کے اندر یہ آئے گا کہ مولا کے اوپر تھوکا تھا, اس کے لیے غصے میں اعتماد کیا, اس لیے چھوڑ دیا. اس ملعون عورت نے جب امام سلطان محمد شاہ کے اوپر تھوکا, اب وہ اوپر تھی تو تھوک تھوڑی دور پڑی, امام کے بدن مبارک کے اوپر نہ پڑی مگر کچھ چھینٹے آپ کے کوٹ اور ہاتھ کے اوپر پڑے. پیچھے اپنے جو اسماعیلی سائیکل کے اوپر والنٹیئر اور باڈی گارڈ تھے, ایک نے ریوالور نکالا, فائر کرنے جاتا تھا, امام نے گھوم کے اس کو ہاتھ سے منع کیا. اب آپ فرمایا بالکل نہیں, اللہ کو چھوڑ دو. بولا چلے گئے. کئی برسوں کے بعد اس عورت کو ایک پاؤں میں چھوٹی سی پھنسی ہوئی, اس سے وہ بڑھتے 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 وہ بھگندر ہو گیا. ایسا ہوا کہ اس کا پاؤں پتھر کی طرح بن گیا. کچھ برسوں کے بعد دوسرا پاؤں ہو گیا, کمر سے نیچے اس کے بدن سے پیپ جاری رہتا تھا اور پاؤں ہلانے کی طاقت نہ رہی. 26 برس تک وہ عورت اس طرح بیڈ کے اوپر رہی کہ کمر سے نیچے اس کی ساری باڈی ڈیڈ ہو گئی. ڈیڈ اس طرح سے کہ ہلا جلا نہ سکے, کنٹرول نہ رہا, مگر اندر سے پیپ نکلتی رہی. اماموں کے حضور میں جنہوں نے بے ادبیاں کی ہیں ان کو ہمیشہ اس قسم کی سزائیں ملتی رہی, لیکن مولا نے کبھی کوئی بد دعا نہیں کی. ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ اگر کسی نے ہم کو دکھ دے دیا ہے, جھگڑا مت کرو, تیش میں آ کے غصے میں آ کے کچھ مت بولو. کئی دفعہ انسان غصے میں آ کے دوسروں کے لیے اور خود کے لیے بد دعائیں کہہ دیتا ہے, کسی وقت منظور ہو جاتی ہیں, چھوڑ دو. اگر کسی نے جھگڑا کیا ہے چپ رہو, وہ خود ہی بول کے چپ ہو جائے گا. مومن کی نشانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ناچیز, بالکل عاجز, خاکسار سمجھتا رہے, خدا سے ڈرتا رہے, دوسروں کی بھلائیاں کرتا رہے, دوسروں کے لیے دعائیں مانگتا رہے. اگر وہ آدمی امام سے محبت رکھتا ہے دینداروں, تو اس کے خیال اور دماغ کے اندر امام ہی کی محبت ہوگی, اور وہ آپس کے اندر مومنوں سے بھی محبت رکھتا ہے.
اس سے کوئی بد کام نہیں ہوگا. ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے وہ ایسا مذہب ہے کہ اس مذہب کی خوبیاں جب دوسروں کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں تو حیران ہوتے ہیں. مولانا حضرت امام ابھی آئے جولائی مہینے کے اندر وینکوور میں برنبی کی جماعت خانے کی مولانا فاؤنڈیشن کے وقت جماعت کے اندر اور جماعت کے باہر جماعت میں جو فرمان کیے اور جماعت کے باہر جو اسپیچ کی, آپ کبھی اس کو پڑھو تو دل تازہ ہو جاتا ہے ایمان سے. مولا فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہاں اس ملک کے اندر اس طرح سے زندگی گزارو, ایسے اعمال کرو کہ اسلام کی خوبیاں ظاہر ہونے. پولیٹیکل سچویشن جو مڈل ایسٹ کے اندر ہے, ماں باپ فرمایا اس کی وجہ سے ویسٹرن کنٹریز کے اندر اسلام کا نام بدنام ہو گیا ہے, بدنام ہو گیا ہے. تم اس طرح کا سلوک کرو کہ تم اسلام کا نام اونچا کرو. میں ایک دو جگہ آواز میں کہہ چکا ہوں. شکاگو کے اندر ایک دفعہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا, کسی ایرانی کو ٹی وی والے لے آئے انٹرویو کے لیے. اس کا سوال کیا گیا کہ واٹ از اسلام, تو مٹھی بند کر کے غصے سے کہتا ہے اسلام مینز ریونج, اسلام کا مطلب ہے بدلہ لینا. یہ کہاں کا اسلام؟ پوپ کو گولی ماری ایک ترکش آدمی نے. پوپ کو جب ہوش آیا تو پوپ کہتا ہے میں اپنے خونی کو معاف کرتا ہوں. دیکھو یہ اسلام کی بات ہے, جیسے مولا علی نے کہا بھی. لیکن ایران کے اندر خمینی نے, اس کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں تھی, صرف مذہب کی بھی نہیں, پولیٹیکل حالت کی وجہ سے ہزاروں آدمی مروا ڈالے. عورتوں کو زبردستی چادریں پہنائی گئیں, جو عورت چادر نہ پہنے اس کو گولی مار دیتے. یہ اسلام. آپ کو تو پتا ہے کہ ادھر کی 50 ان لوگوں نے امریکنز کو پکڑ لیا, ہوسٹیج بنا لیا. کتنے سالوں تک, 400 اور 44 دن تک ان کو رکھا انہوں نے. اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام کو بدنام کر دیا مسلمانوں نے. وہ نماز کہ جو خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ کے اور پھر جن کے اعمال ایسے ہوئے کہ اللہ کے اس دین کو بدنام کیا جائے, وہ اعمال کس کام سے, وہ نماز کس کام سے؟ انسان کی زندگی کے اندر نماز, روزہ, حج, تسبیح وغیرہ یا خدا تعالیٰ کا اپنے منہ سے نام لینا مگر اس کے اعمال اس کے خلاف ہوں, تو یہ نماز روزہ کوئی کام کا نہیں. اللہ تو یہ چاہتا ہے ہمارے اعمال اچھے ہوں, ہماری زندگیاں اچھی ہوں, ہمارے اندر نیکیاں پیدا ہو جائیں, ہمارے خیالات پاک اور صاف ہوں, ظاہر اور باطن ہمارا اچھا ہونا چاہیے. جب تک یہ چیز نہیں ہے تب تک مذہب میں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل سکتا. زندارو, کافی وقت آپ کا میں نے لیا. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقت کی سمجھ دے, ہر بدی برائی سے بچائے, ہر گناہ سے بچائے, ہر نافرمانی سے بچائے. مولا مشکلیں دور کرے, آپ کی دعائیں قبول کرے. مولا نے ایک توفیق دے, سب کو شکریت میں پورا رکھے, عبادت کا شوق دے. مولا جماعتوں میں, کنبوں میں اتفاق و محبت دے. مولا نے ایک توفیق دے, ہر بات عنایت کر. کمی مہاراج انیا بھی انیا میں کرے یا نا یا شایا میں کرے یا نا امن سے آش تمہاری